پانچویں امام کا پیریڈ وہ تھا جب بنی عباس کا زوال ہو رہا تھا، جیسا میں نے کل عرض کیا۔ چھٹے امام کے پیریڈ میں بنی عباس اسٹیبلش ہوئے اور بنی عباس کو حکومت ملی۔ ان کا پہلا بادشاہ ابو العباس صفا تھا۔ ابو العباس نام تھا۔ صفا عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ خون بہانے والے کو، چونکہ اس نے بنی امیہ کا خون بہت بہایا اس لیے اس کو صفا کہا گیا۔ اس کا دربار حال اونچا تھا، سیڑھیاں تھیں اوپر کچھ، اس کے بعد دربار حال تھا۔ دربار جب پہلا کیا ہے اس نے تو بنی امیہ کے بہت سے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اور بڑے ذمہ دار لوگ دربار میں موجود تھے۔ اس نے پہلے سے ایک آدمی کو لگا دیا تھا۔ جب یہ تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ علی کا حق چھینا گیا ہے۔ ذرا سیاست کی بازیگری دیکھیے گا آپ، تماشا۔ بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے آدمی سمجھے کہ یہ ہمارا ہے۔ کہ علی کا حق چھینا گیا تھا، آج اقتدار میرے پاس ہے، بلاؤ علی کو اپنا حق لے جائیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا جو بڑا ہی فصیح و بلیغ تھا، بہت عمدہ خطیب تھا، بہت خوب بولتا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے بہت تفصیل سے مولا علی کی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ علی کو بنی امیہ نے قتل کروا دیا، اب علی موجود نہیں ہے۔ جب اس کی تقریر تمام ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا حسن کو بلاؤ، وہ اپنا حق لے جائیں۔ وہ آدمی پھر کھڑا ہوا، اس نے پھر بڑی زبردست تقریر کی اور امام حسن کی مظلومی کی داستانیں بیان کی اور کہا ان کو بنی امیہ نے زہر دے دیا، امام حسن اس وقت زندہ نہیں ہیں جو اپنا حق لینے آئے۔ پھر اس نے کہا اچھا حسین کو بلاؤ، ان کے چھوٹے بھائی، وہ اپنا حق لے جائیں۔ پھر وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے شہادت امام حسین بڑے پردرد انداز میں بیان کی اور کہا ان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا بنی امیہ نے کربلا میں شہید کر دیا، اب وہ اس وقت موجود نہیں ہیں جو اپنا حق لینے آئے۔ اب دیکھیے یہاں سے آپ دیکھیے گا سیاسی چال۔ اگر صراط مستقیم پہ ہوتا اور واقعاً حق دینا چاہتا تو اس کے بعد چوتھے امام کا نام لیتا ہے، اور جب 5ویں امام کا نام لیتا اور چھٹے امام کا نام لیتا، چھٹے امام زندہ تھے، وہاں سے اس نے لائن گھما دی۔ جب شہادت حسین بیان ہو گئی تو ان کا اچھا علی اکبر کو بلاؤ، وہ اپنا حق لے جائیں۔ دیکھا آپ نے، ان نے کھڑے ہو کے شہادت جناب علی اکبر بیان کر دی۔ کیا ان کا ان کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو بلاؤ، وہ اپنا حق لے جائیں۔ سید سجاد کو بھول گیا اور کیا ہم نے، اس نے جناب علی اصغر کی شہادت بیان کی۔ اور ظاہر ہے کہ شہادت جناب اصغر ایک ایسا واقعہ ہے کہ پتھر بھی پانی ہو جائے۔ جب اس نے پردرد انداز میں شہادت جناب علی اصغر بیان کی تو سگنل تھا یہ ایک، واقعاً وہ غمزدہ نہیں تھا مگر ایک سگنل تھا۔ اس نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور کہا افسوس آل ہاشم میں کسی کو نہ چھوڑا۔ بس سر سے عمامہ اترنا تھا کہ دربار حال کے اندر پردے پڑے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے گیلریاں تھیں، ان گیلریوں میں آرمی تھی۔ وہ آرمی نکلی اور دربار میں بیٹھے ہوئے جو بنی امیہ تھے ان پر ٹوٹ پڑی اور اتنے آدمی ذبح ہوئے دربار حال میں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دربار حال کی کرسی تھوڑی اونچی تھی اور پرنالے لگے ہوئے تھے کہ دھویا جائے کبھی تو پانی نیچے گرے، تو بجائے پانی کے اس سے خون بہہ رہا تھا۔
یہاں سے بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد منصور دمنقی تخت پر بیٹھا، جس نے بغداد بسایا ہے۔ یہ ملعون دشمن اہل بیت تھا، قاتل امام تھا اور قاتل سادات تھا۔ بغداد اسی کا بسایا ہوا ہے اور بغداد اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اس نے نیا کیپٹل بنوایا بغداد، اور بغداد کو آباد کیا، اور بغداد میں ایک لال محل بنوایا، کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لال محل، عربی میں اس کا نام تھا قصر احمر۔ قصر کہتے ہیں گھر کو، محل کو، اور احمر عربی میں کہتے ہیں سرخ کو۔ قصر احمر اس کا نام تھا تاریخ میں، اور اس قصر احمر میں سرخ محل میں سرخ رنگ کا تھا وہ، بجائے پانی کے آل رسول کا خون استعمال ہوا تھا گارا بنانے میں، اور آل رسول کا خون گلے کاٹ کے گارا بنا کے محل کی تعمیر میں لگایا گیا تھا، اور شیعیان علی کا خون بھی استعمال ہوا تھا اور اس کو بھی محل کے بنانے میں استعمال کیا گیا۔ اس شخص نے ہمارے چھٹے امام کو شہید کیا اور چھٹے امام کو زہر دیا۔ ساتویں امام تک آتے آتے بنی عباس کی حکومت اپنے پورے کلائمیکس کے اوپر پہنچ گئی تھی، اور ہارون رشید و مامون رشید کا پیریڈ ہسٹری میں اسی طرح بنی عباس کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، جیسے جہانگیر اور شاہجہاں کا پیریڈ ہندوستان کی ہسٹری میں مغل گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے۔ مغل گولڈن پیریڈ میں شاہجہاں اور جہانگیر کا نام لیا جاتا ہے، جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور عباسیڈ گولڈن پیریڈ میں ہارون رشید مامون رشید کا نام لیا جاتا ہے۔ اقتدار اپنے پورے کلائمیکس پر تھا، پورے عروج پر تھا۔ انہوں نے بنی عباس نے، چونکہ یہ خاندان کے تھے، لہذا گھر میں گھس کے غداری کی، اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا جس کی ڈیٹیل میں نے کل آپ کو نہیں سنائی تھی، کہ ہماری آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچایا بنی عباس نے۔ بنی امیہ نے ظلم بہت کیے، کربلا کا واقعہ بنی امیہ کے ہاتھوں ہے، مگر بنی امیہ نے ہماری آئیڈیالوجی کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بڑا ہماری آئیڈیالوجی کو بنی عباس نے نقصان پہنچایا۔ بنی عباس نے دو کام کیے، ایک تو ہمارے امامت کے سلسلے میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، ایک کام تو یہ کیا، اس نے ان کو نقصان پہنچایا۔ دوسرے، انہوں نے امامت کے مقابلے میں امام بنا کے بٹھائے کہ لوگ شرعی مسئلے پوچھنے کے لیے، دین کے لیے، فقہ کے لیے ادھر نہ جائیں ادھر جائیں، تاکہ ان کی مرجعیت کم ہو، ان کے پاس لوگ نہ جائیں، اور جن کے پاس حکومت کی سپورٹ ہے وہاں جائیں، تاکہ عوام میں وہ پاپولر ہوں اور ان کا نام جو ہے عوام کی نظروں سے غائب ہو۔ چنانچہ ائمہ اربعہ جو بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی بنی عباس کے بنائے ہوئے ہیں، بنی امیہ کے بنائے ہوئے نہیں۔